ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا عنوان بیان کریں۔ عمران فیض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: الرحمن علی العرش استوى، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ چاندنی ہے پیش نظر اور چاند سے انکار ہے، کیوں تیری فہم رسا پر لعن خدا کی مار ہے۔ صوفی بنتا ہے لیکن غور تو فرماتا نہیں، تجھ کو مخلوقات میں خالق نظر آتا نہیں۔ کام لیتا ہی نہیں تو اپنے ادراکات سے، تو سمجھ سکتا نہیں خالق کو مخلوقات سے۔ تو نہیں آگاہ اب تک عالم ایجاد سے، کام یہ چلتا نہیں ایک عقل کی امداد سے۔ سامعین کرام، تصوف دراصل فلسفے کی ہی ایک شکل ہے۔ یہ اس عقیدے کا نام ہے کہ جس میں امور غیبہ کا دل پر کشف ہوتا ہے، اور اس عقیدے کا تعلق حضرات انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے بالکل نہیں ہے، بلکہ ان نام نہاد صوفیاء کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ہم براہ راست اللہ سے یا براہ راست اللہ کے رسول سے بصورت کشف علوم حاصل کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اسلام کی پہلی 3 صدیوں میں تصوف کا وجود نہ ہونے کے برابر تھا، کیونکہ کتاب و سنت میں اس کا ذکر تک نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ لفظ تصوف میں تزکیہ نفس کا دعویٰ ہے، جبکہ رب العالمین نے تزکیہ نفس کے دعوے سے منع فرمایا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے: فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ۔ سامعین کرام، تصوف اور رہبانیت میں مکمل یگانگت ہے۔ رہبانیت کے انداز پر اپنے آپ کو مختلف اذیتوں میں مبتلا رکھنا، رات بھر نہ سونا، شادی بیاہ سے دور رہنا، مأکولات و مشروبات سے پرہیز کرنا، جنگلوں میں زندگی گزارنا، طہارت کا خیال نہ رکھنا، علماء کرام پر آوازیں کسنا، ان تمام حرکتوں کا نام تصوف ہے، اور ان تمام حرکتوں کا ذکر ان صوفیاء کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یاد رکھنا مسلمانوں، یہ کوئی عام گمراہی نہیں ہے، یہ کوئی معمولی بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مہلک بیماری ہے کہ جس نے امت مسلمہ میں افتراق کی خلیج کو وسیع کیا ہے۔ اس کی ترویج و اشاعت سے بدعات کو فروغ حاصل ہوا ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ ان صوفیاء کی جانب سے ہر دور میں توحید و سنت کے روشن چہرے کو بگاڑنے کی بھرپور کوششیں کی گئیں۔ اباحیت کے دروازوں کو کھولا گیا، تصوف کو خوشنما بنا کر خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ تصوف کو خوبصورت بنا کر خوبصورت انداز میں پیش کیا گیا۔ اس کی قباحتوں کو نظروں سے اوجھل رکھنے کے لیے اس کا نام زہد و عبادت، ذکر و فکر طریقت رکھا گیا، حتیٰ کہ الحاد، زندقہ، وحدت الوجود جیسے مشرکانہ عقائد و نظریات کے پھیلنے کے پیچھے بھی یہی تصوف کار فرما ہے۔ حضرات گرامی، یہ بات ہر مسلم شخص کے علم میں ہونی چاہیے کہ یہ تصوف گندگیوں کا ایک سمندر ہے کہ جسے اہل تصوف نے ہندوستان، ایران، یونان کے فلسفوں میں پائے جانے والے ہر طرح کے کفر و زندقہ، باطنی فرقوں کے تمام مکر و فریب، خرافیوں کی تمام خرافات، دجالوں کے تمام دجل و فریب کو جمع کر کے تصوف کے سانچے میں ڈھال لیا۔ ان تصوف کے علم برداروں کے گھٹیا اور غلیظ عقائد کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا چلوں۔ ارشاد ربانی ہے: الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، مگر صوفیت کی نظر میں
صوفیت کے نزدیک سب سے بنیادی عقیدہ یہ ہے، سب سے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے میں خدا ہے، بلکہ کائنات کی ہر شے خدا ہے۔ یہیں پر بس نہیں کرتے، بلکہ ان کا کہنا ہے کہ مل کلب والخنزیر الا الہنا العیاذ باللہ۔ اسی طرح شریعت کہتی ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل وظیفہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن صوفیت کے نزدیک اس کلمے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ پورا دن پوری رات اللہ اللہ کی صدائیں لگانا افضل الذکر کہلاتا ہے۔ حضرات گرامی، آج اس دور میں دین اسلام کے خلاف محاذ آرائی عروج پر ہے۔ دین اسلام میں تحریفات، تلبیسات، تعویلات کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کے حسن کو بگاڑنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ نام نہاد ملحد صوفیہ عداوت اور محبت کا تعویذ دے رہے ہیں اور ان سے تعویذ حاصل کیے جا رہے ہیں۔ تصوف کے پس پردہ علم کہانت، علم نجوم کو علوم حاصل ہو رہے ہیں۔ سامعین کرام، تو پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کے علم بردار علماء زہاد کو سر بکف ہو کر نکلنا ہوگا، توحید و سنت کے پرچم کو ہاتھ میں لیے میدان میں نکلنا ہوگا، خدا کے باغی مخلوق کو خدا کے قریب لانا ہوگا، خواب غفلت میں سوئے ان مسلمانوں کو جگانا ہوگا۔ کسی نے کیا خوب کہا، تم نگین خاتم دین شہ ابرار ہو، تم ہی احیاء سنت کے علم بردار ہو، تم نے اس ظلمت کدے کو نور حق سے بھر دیا، جھلملاتی شمع کو پھر تم نے روشن کر دیا، تم نے جھیلی سختیاں تغییر منکر کے لیے، سب گوارا کی رضائے رب اکبر کے لیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔